جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آج 18 فروری 2022 ہے اور آج سے بالکل 15 سال پہلے 18 فروری 2007 کو سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، بھارت میں ہریانہ کا ایک شہر ہے پانی پت، اس مقام پہ، اور اس بلاسٹ میں جو دہشت گردی تھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں 42 پاکستانی شہید ہوئے تھے۔ آج 15 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور جو ایکیوز تھے یا جو بھی اس سازش کے پیچھے تھے ان کو مقدمہ چل رہا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ یہ کب ختم ہوگا، اور جنہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے یا جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھے کب ان کو سزا ملے گی۔ 15 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے اس کیس میں چونکہ شواہد سارے موجود تھے تو یہ بات اور زیادہ گراں گزرتی ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور صاحب تھے، انسپیکٹر جنرل، جو بھارت کا اینٹی اسکواڈ ٹیرر اسکواڈ کے چیف بھی تھے، ہیمان کارکرے، ان کو چیف انویسٹیگیشن آفیسر بنایا گیا تھا اس مقدمے میں، اور ان کی جو انیشل تحقیقات تھیں وہ چونکہ مالاگاؤں بلاسٹ کی بھی تحقیق کر رہے تھے جو 2006 میں ہوا تھا، تو اس کے پیچھے بھی بڑے واضح طور پہ یہ تھا کہ اس کے پیچھے RSS اور دوسری جو سنگھ پریوار کی آرگنائزیشنز ہیں وہ انوالوڈ ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ممبئی 26 نومبر 2008 میں جب ممبئی کا واقعہ ہوا تو ہیمانت کارکرے کو قتل کر دیا گیا اس ساری سچویشن کا فائدہ اٹھا کے، کیونکہ RSS اور باقی جتنی بھی تنظیمیں تھیں ان کا یہی تھا کہ جی ہیمانت کارکرے کو انویسٹیگیشن سے ہٹایا جائے، مالیگاؤں کی بھی اور سمجھوتا کی بھی۔ لیکن بہرحال وہ بڑی صحیح رخ پہ اپنی تحقیقات جاری کیے ہوئے تھے، تو ان آرگنائزیشنز نے یہی سمجھا کہ ان کو اب راستے سے ہٹا دیا جائے ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد مسز کارکرے نے شروع میں تو یہ اپنی جو ان کی رائے تھی وہ یہی تھی کہ بھئی یہ نشانہ نہیں تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کی اور انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے را کے آفیسرز ہی ملوث تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو بھارت میں حالات ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں BJP کا اور RSS کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ اب یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے جو پیچھے لوگ تھے، مثال کے طور پر سوامی سیمانند، وہ تو بیل پہ رہا ہو گئے 2015 میں۔ 3 اور ایکیوز بھی تھے، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اوریجنلی 8 ایکیوز تھے، لیکن صرف 4 کی انڈائکٹمنٹ ہوئی، لیکن یہ مقدمہ بس ویسے ہی برائے نام چل رہا ہے۔ پاکستان نے کئی بار جو ہے جب بھی پہلے ہمارے مذاکرات ہوتے رہے بھارت کے ساتھ، تو ہم نے انہیں کہا کہ جی ہمارے ساتھ ذرا اپنی انویسٹیگیشن کی انفارمیشن تو شیئر کیجئے، لیکن بھارت کی طرف سے کبھی بھی اس معاملے میں مثبت جواب نہیں ملا پاکستان کو۔ دوسری طرف بھارت جو ممبئی کے واقعات ہیں، سب کچھ چیزیں ہیں، اس پہ پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ چلیے یہ تو ایک پروپیگنڈا کی بات ہے، لیکن جہاں تک سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ کی بات ہے، اس میں تو جو شواہد ہیں وہ تو بھارت کے اندر ہی ہیں، اس میں تو پاکستان کے تعاون کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کیا بھارت کے لوگ ہیں، جو وہاں کے اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہی یہ سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ ہوا تو فوری طور پہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا گیا کہ جی وہاں سے یہ تنظیمیں آئیں اور پاکستان نے ISI نے کروایا، سو آن اینڈ سو فورتھ، جو ایک ہیکنیڈ گھسی پیٹی جو ایک ہے بھارت سے جو بھی نیریٹو آتا ہے۔ تو لیکن اس کے پھر بعد یہ معمہ کھل گیا کہ اس میں RSS کے اور سنگھ پریوار کی دوسری جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں، وہ انوالوڈ ہیں، اور پھر یہ کیس چلتا رہا، اور ابھی بھی بہرحال کچھ ایکیوز ایسے ہیں جو اس وقت لوک سبھا کے ایک شخص تو ممبر ہیں، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کرنل پروہیت کو بھی
ان پہ بھی الزام ٹھہرایا گیا، لیکن بہرحال کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی، پیش رفت نہیں ہوئی اس معاملے میں، اور ابھی تک یہ معاملہ اسی طرح ہی چل رہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ بی جے پی کی حکومت میں یا فار دیٹ میٹر کسی بھی اور حکومت میں اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہوگی، کیونکہ اس کے پیچھے بنیادی طور پہ بھارت کی اسٹیبلشمنٹ ہی انوالوڈ ہے، اور جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، خاص طور پہ را. اور میں یہاں پہ ہیمانت کارکرے کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بغیر کسی خوف کے اپنی تحقیقات جاری رکھیں، اور انہوں نے وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے، لیکن بہرحال ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا، اور اب اس کے بعد پھر جو ہے یہ تحقیقات جو ہیں بس برائے نام ہی رہ گئیں، اور جو کیس بھی چلتا رہا وہ بھی برائے نام ہی تھا، اور ہم سب کو معلوم تھا کہ یہ کیس کسی طور بھی اس طرف نہیں جائے گا کہ ان لوگوں کو سزا ملے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بھی تھوڑی بہت کمزوری اس معاملے میں رہی ہے. ہماری قیادتیں جو ہیں انہوں نے صحیح معنوں میں اس کیس کو پرسو بھی نہیں کیا، اور جہاں ہم بھارت کو ممبئی اٹیک پہ یا فار دیٹ میٹر پٹھان کوٹ یا دوسرے جو انسیڈنٹس ہوئے، واقعات ہوئے بھارت میں، اس میں ہم بھارت کی ہر بات مانتے رہے، لیکن دوسری جانب سے سمجھوتا جو ایکسپریس بلاسٹ تھا وہ پیچھے ہٹتا رہا، وہ سامنے نہیں رہا، جس کی وجہ سے بھارت کو پورا موقع ملا کہ وہ پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرے. اب 42 پاکستانی اس واقعے میں شہید ہوئے، سمجھوتا بلاسٹ، ایکسپریس بلاسٹ میں. اب کون جو ہے جو شہید ہوئے 42 پاکستانی اور زخمی بھی ہوئے 10-12 کے قریب، اب کون ان کی جو ہے روحوں کو جواب دے گا کہ یہ جنہوں نے یہ ظلم کیا، دہشت گردی کی پاکستانیوں کے خلاف، ان کو ابھی تک سزا کیوں نہیں ملی؟ تو یہ ایک معاملہ ہے جس کو میں اگر آپ میری رائے پوچھیں تو بھارت کو چاہیے کہ اس معاملے کو، کیس کو جو ہے کسی منطقی انجام تک پہنچائیں. یہ تو بات سامنے بالکل نظر آتی ہے کہ جو ہے کوئی پیش رفت ہونے والی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی، حکومت پاکستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس معاملے کو ہر جو ہے بلکہ دنیا میں اٹھانا بھی چاہیے. کوئی ایسی صورتحال بھی پیدا ہونی چاہیے جس میں سمجھوتا کے جو متاثرین ہیں ان کو انصاف تو ملے، اور لیکن لگتا نہیں ہے کہ بھارت کسی موڈ میں ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ کا مقدمہ کسی جانب کسی رخ بیٹھ سکے. تو آج میں نے سوچا کہ چونکہ 18 فروری ہے تو اس ضمن میں سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ کے جو دہلی اور لاہور میں چلتی تھی، ان کے متاثرین کو بھی ان کی یاد میں اور یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ویلاگ کیا جائے، تاکہ لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ کس طرح بھارت نے جو ہے یہ سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ کیا، اور 15 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہمیں اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.